ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مہینہ ماہ شعبان المعظم کا ہے. بندے سال بھر نیک اور برے اعمال کرتے ہیں. سال بھر کے اعمال جو ہوتے ہیں ان کی تفصیلی پیشی، یعنی ان اعمال کو تفصیل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ماہ شعبان المعظم میں پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ مہینہ جو ہے سال کا آخری مہینہ ہے، اور رمضان المبارک سال کا شروع مہینہ ہے. گویا کہ فرشی سال کچھ اور ہے اور عرشی سال کچھ اور ہے. فرشی سال ہمارے یہاں جو اس کی ابتدا ہوتی ہے وہ محرم الحرام شریف سے ہوتی ہے اور ذوالحجہ پر ختم ہوتی ہے، اور عرشی سال جو ہے ماہ رمضان سے شروع ہوتا ہے اور انتہا جو اس کی ہوتی ہے وہ شعبان المعظم کے مہینے پر ہوتی ہے. ماہ شعبان کے اندر شب برات ایک ایسی رات ہے جس میں ہمارے اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں. پورے سال کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور آنے والا سال جو ہوگا اس میں کس نے کیا کرنا ہے، کس نے پیدا ہونا ہے، کس نے مرنا ہے، کس کو کتنی رزق ملنی ہے، یہ سارے اعمال نامے جو ہیں شب برات کے اندر ماہ شعبان میں تبدیل کیے جاتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اہل سنت و جماعت کا یہ کتنا بہترین معمول ہے کہ جس رات ہمارے اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں شعبان کی 15ویں رات، تو شعبان کے 14ویں دن یعنی 14 شعبان المعظم کو ہم روزہ رکھتے ہیں دن میں. کیوں؟ یہ ہمارے سال کا آخری دن ہے، یعنی اعمال نامے کے حساب سے یہ سال کا آخری دن ہے. تو اس سال کا جو ہمارا نامہ اعمال کا رجسٹر ہے، جب اس میں آخری دن لکھا رہے تو وہ روزہ والا دن لکھا رہے ہو. اسی لیے اہل سنت و جماعت کا یہ معمول ہے کہ 14 شعبان کو روزہ رکھتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں، جب اس 14 شعبان یعنی سال کا آخری دن، اس کے آخری لمحات جب آتے ہیں تو 14 شعبان کو لوگ کیا کرتے ہیں، مسجدوں میں عصر کے لیے نماز با جماعت کے لیے آتے ہیں، اور عصر کے بعد نماز پڑھ کر کے عصر کے بعد اعتکاف کر کے یہیں بیٹھے رہتے ہیں. لوگ بیٹھے رہتے ہیں. اس کے بعد میں یہ ان کی نیت ہوتی ہے تاکہ سال کے یہ آخری لمحات جو ہیں جب ہمارے نامہ اعمال میں لکھے جا رہے ہوں تو یہ مسجد کے اندر اعتکاف کی حالت میں لکھا ہوا ہونا چاہیے. یہ اہل سنت و جماعت کا یہ معمول ہے. اس کے بعد میں مسجد میں بیٹھ کر کے نماز کا انتظار. تو اب آپ اندازہ لگائیں یہ سال کا آخری دن جو ہے اعمال نامے کے اعتبار سے روزے کی حالت میں، مسجد کے اندر جو ہے بیٹھنے کی حالت میں، اعتکاف کی نیت، اور اس کے بعد میں نماز مغرب کا انتظار، یہ سارے اعمال کے ساتھ میں ہمارا یہ نامہ اعمال بند ہونے والا ہے اس سال کا.
اور اس کے بعد میں جب سورج ڈوب جاتا ہے روزہ افطار کرتے ہیں، نماز مغرب ادا کرتے ہیں، 6 رکعات نفل نماز ادا کرتے ہیں، سورہ یاسین شریف کی تلاوت ہوتی ہے، سنتے ہیں، دعائے نصف شعبان المعظم پڑھا جاتا ہے، عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بعد میں مختصر جو ہے محفل نعت و منقبت بیان کی، اس کے بعد ذکر و دعا، اپنے مرحومین کی قبروں پہ جانا۔ گویا یہ کتنا بہترین عمل ہے اہل سنت و جماعت کے یہاں کہ اعمال نامے کے اعتبار سے ہمارے سال کا آخری حصہ جو ہے وہ بھی اللہ کی عبادت میں گزر رہا ہے، اور جیسے ہی رات آئی تو نامہ اعمال کے اندر اب سب سے پہلی رات جو لکھی جا رہی ہے وہ ہمارے ذکر کی رات لکھی جا رہی ہے وہ، اور پھر 15 شعبان کو بھی ہم روزہ رکھتے ہیں دن میں، تو یقیناً یہ سارے اعمال جو ہم کر رہے ہیں یہ اللہ رب العزت کے فضل سے ہے، اس کی توفیق سے ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یقیناً ہم سے درمیان میں بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ سال کا آخری دن، آخری لمحہ جب گزر رہا ہوتا ہے اللہ کی یاد میں، اور جب وہ دن شروعات کے لکھے جاتے ہیں آنے والے سال کے، تو وہ بھی اللہ کے ذکر و اذکار والے لکھے جاتے ہیں وہ۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ جو رات آنے والی ہے، اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ماہ شعبان المعظم کی فضیلت بیان کی، اس رات کی فضیلت بیان کی، اور 15ویں رات جو ہے اس میں اعمال کی طرف ہمارے آقا علیہ السلام نے ہماری رغبت دلائی، اور صرف حضور علیہ السلام نے رغبت ہی نہیں دلائی بلکہ خود میرے آقا علیہ السلام نے عمل بھی کیا۔ امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا، سب سے زیادہ حضور شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے۔ اور امی جان فرماتی ہیں ایک رات میں نے حضور علیہ السلام کو اپنے بستر پر نہ پایا تو میں تلاش میں نکلی کہ آخر آپ کہاں تشریف لے گئے، تو امی جان فرماتی ہیں کہ مجھے رسول پاک علیہ السلام جنت البقیع شریف میں ملے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، بے شک اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو بخشش کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ گویا یہ جس رات حضور عبادت کر رہے تھے اور دعائیں کر رہے تھے، یہ کوئی اور رات نہیں تھی، یہ ماہ شعبان المعظم کی 15ویں رات تھی، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ شب برات میں عبادت کرنا اور قبرستان جانا یہ سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ امی جان ایک موقع پہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام شب برات میں قبرستان تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر کے اپنے رب سے قبر والوں کے لیے دعائیں مانگتے، اور امی جان فرماتی میں نے حضور کو 15 شعبان کی رات جنت البقیع میں اس حال میں پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان مردوں، مسلمان عورتوں اور مسلمان شہیدوں کے لیے دعائے مغفرت فرما رہے تھے۔ تو اس رات میں ذکر و اذکار کرنا، عبادت کرنا، دعا کرنا، یہ شب برات کی ہمیں تیاری کرنی ہے، شب برات کو ہمیں کیسے گزارنا ہے یہ ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ میرے آقا علیہ السلام کا عمل کیا تھا شب برات کے اندر، کس طرح حضور اس کو گزارا کرتے تھے؟ جبریل امین میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل میری خدمت میں حاضر ہوئے شعبان کی 15ویں رات، اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک آسمان کی طرف بلند فرمائیے، تو میرے آقا فرماتے میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون سی رات ہے، تو جبریل نے جواب دیا، یہاں حضور نے پوچھنے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آج تاریخ کون سی ہے، حضور تو خود فرما رہے ہیں کہ آج 15ویں رات تھی، پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ جبریل آج کی رات کی اہمیت کیا ہے، کیا مقام ہے اس کا، تو فرماتے جبریل نے جواب دیا یا رسول اللہ یہ وہ مبارک رات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے اور سب مسلمانوں کو بخش دیتا ہے سوائے بد مذہب کے، گمراہ کے، مشرکوں کے، جادوگروں کے، کاہنوں کے، زنا پر اصرار کرنے والوں اور شراب پینے والوں، اور اسی طرح سے دیگر روایات کے اندر تصویر لینے والوں، دل میں رنجش رکھنے والوں، بغض، حسد، کینہ، دشمنی رکھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات بھی معاف نہیں فرماتا ہے۔ تو اس رات کو میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس شان کے ساتھ گزارا کرتے تھے۔
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوج محترمہ ہم سب کی امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی رات ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اے عائشہ تم کو یہ معلوم نہیں کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اور جبریل امین نے مجھے آ کر خبر دی ہے کہ یہ رات دوزخ سے نجات کی رات ہے، یہ اور توبہ استغفار اور عبادت کی رات ہے، مگر مشرک، جادوگر، شرابی، تکبر کرنے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، اپنے رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے والا، ان لوگوں کے لیے اس رات میں کوئی حصہ نہیں۔ ہاں اگر یہ لوگ اس رات کے آنے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں تو وہ بھی اس رات کی برکت سے محروم نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں اس کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ لیکن توبہ کرنا ہوگا، محض 6 رکعت نفل پڑھنا یا رات بھر کھڑے ہو کر کے صلاۃ و تسبیح پڑھتے رہنا، اس سے اس رات کی برکت نہیں ملے گی۔ اگر کسی کا حق مارا ہے اس کا حق دو، اگر کسی کو ستایا ہے اسے معافی مانگو، کسی کا قرضہ لیا اسے دو۔ اگر یہ کام کیا اور اب اس رات کو جاگ کر کے اللہ کو راضی کیا تو اللہ تعالیٰ اس رات کی برکتیں ضرور عطا فرمائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، امی جان عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ بتایا، اس کے بعد میرے آقا نے مجھ سے فرمایا، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے 11 نکاح فرمائے اور ہر بیوی کے ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسا سلوک فرمایا کرتے تھے، انصاف۔ رات کی باریاں مقرر تھیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں فرمائی۔ تو یہ رات امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں رکنے کی رات تھی، باری تھی امی جان کی۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ چیز واجب نہیں کہ آپ کسی سے اجازت لیں، لیکن آپ نے انصاف کا درس دیا۔ امی جان فرماتی ہیں حضور نے مجھ سے اجازت لی کہ اے عائشہ آج رات مجھے عبادت کرنے کی اجازت دو، کیونکہ آج تمہاری باری ہے، یعنی آج مجھے تمہارے گھر میں رہنا تھا، لیکن اگر تم اجازت دو تو میں آج کی رات عبادت کروں۔ تو امی جان فرماتی میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ اب امی جان عائشہ صدیقہ کے باپ کون ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، آپ کے لیے اجازت ہی اجازت ہے۔ امی جان فرماتی اس کے بعد حضور عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے شب برات میں، اور آپ جب سجدے میں گئے تو سجدے میں ہی آپ اتنا لمبا رکے، اتنا لمبا، امی جان فرماتی اس وقت میرا خیال ایسا ہوا کہ شاید حضور کی روح پاک نکل گئی، اتنا لمبا سجدہ کیا۔ تو امی جان فرماتی میں نے اپنا داہنا ہاتھ حضور کے قدم مبارک پر رکھ کر کے اندازہ کیا، تو جب حرکت معلوم ہوئی تو پھر مجھے خوشی ہوئی کہ ہاں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ یعنی اتنا لمبا سجدہ کون کر رہا ہے؟ جو سارے معصوموں کے سردار ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے اندر، یعنی اللہ کے بعد ان سے بڑا کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ افضل کوئی نہیں ہے، یہ ان کی عبادت ہے، یہ وہ اس طرح سے شب برات کو گزارا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب اس طریقے کو ہمارے بزرگوں نے دیکھا نا، تو ہمارے بزرگوں نے بھی اسی طرح سے شب برات کو گزارا ہے۔ اسی طرح سے حضرت عمر ابن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے مجدد ہیں، شب برات یہ عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت خالد بن معدان، لقمان ابن عامر اور دیگر بزرگان دین شب شعبان کی 15ویں رات اچھا لباس پہنتے، خوشبو سرما لگاتے اور رات کو مسجد میں جمع ہو کر کے عبادت کیا کرتے تھے، وہ اجتماعی عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح 3 ہجری کے بزرگ حضرت ابو عبداللہ محمد بن اسحاق فاقہی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب شب برات آتی ہے تو اہل مکہ کا آج تک یہ طریقہ کار چلا آ رہا ہے کہ مسجد حرام شریف میں وہ سارے آ جاتے ہیں، مکہ والے نماز ادا کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، ساری رات عبادت کرتے ہیں، تلاوت قرآن میں مشغول رہتے ہیں۔ اس کے بعد بعض لوگ 100 رکعت نماز اس طرح ادا کرتے ہیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھتے ہیں، اس کے بعد زمزم شریف پیتے ہیں، زمزم شریف سے غسل کرتے ہیں، اور اس پانی کو اپنے مریضوں کے
لیے محفوظ کرتے ہیں، اور فرمایا اس رات میں ان اعمال کے ذریعے وہ بزرگان دین اور مکہ والے خوب برکتیں سمیٹتے ہیں وہ۔ تو یہ ہمارے اکابرین کا اس سے پتہ چلا کہ شب برات میں اہتمام کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ مسجدوں میں عبادت کرنا یا ذکر و اذکار کرنا یہ کوئی بدعت کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ صدیوں سے ہمارے بزرگان دین کا طریقہ ہے۔ یہ مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے بڑے بیٹے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا شب برات کے متعلق کہ آپ شب برات کیسے گزارتے ہیں، کس طرح آپ شب برات میں عبادت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں اس رات کے 3 حصے کرتا ہوں۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس رات کے 3 حصے کرتا ہوں۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیے، شب برات میں عبادت کرنا اجتماعی طور پر یا ذکر و اذکار کرنا یا قبروں پہ جانا یہ کوئی بدعتیوں کا طریقہ نہیں، جیسا آج بہت سارے دیوبندی کہتے ہیں۔ پاکستان کا ایک دیوبندی، اس کا میں نے سنا تو بالکل بیوقوفوں والی بات، بغیر سر اور پاؤں کے بالکل ایسی بات کر رہا ہے، جاہلوں والی بات، اور آخر میں کہتا ہے کہ اس رات میں قبروں پہ جانا کوئی حضور سے ثابت نہیں۔ ہاں ایک مرتبہ گئے تھے تو تم ہر سال کیوں جاتے ہو؟ بتائیے یہ کتنی بیوقوفی والی بات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز فرض ہوا اس وقت سے لے کر کے آپ نے نماز ادا کی، اگر اس کو نہ بھی لیا جائے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری زندگی کتنی ہوئی ہے؟ 63 سال ہے نا، 63 سال ہی تو ہوا ہے۔ اب اگر کسی کی زندگی اللہ تعالیٰ 80 سال دے دے اس کو، تو اب وہ کہے کہ حضور نے 63 سال ہی نماز پڑھے تھے، اب جیسے میں 64 میں جاؤں گا نہیں پڑھوں گا۔ حضور علیہ السلام نے ایک ہی حج تو کیا ہے نا، کتنے لوگ دوبارہ حج کر، یہ کیا دیوبندی نہیں جاتا ہے کیا؟ حضور نے کتنے عمرے کیے، دیوبندی بار بار کائے پہنچا رہتا ہے وہاں مکے کے اندر۔ تو یہ میں اس کی بات سن کر کے میں سمجھ گیا کہ جب خدا دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ یہ بیوقوف ہیں۔ کہتا حضور ایک بار گئے تھے تو تم ہر سال کیوں جاتے ہو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار گئے تو یہ ہماری تعلیم کے لیے تھا کہ اے میرے غلاموں، قبرستان جانا کوئی غلط کام نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارے نبی کا کام ہے۔ یہ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ حضور جتنی مرتبہ گئے اتنی مرتبہ تم بھی جاؤ گے۔ لہٰذا میرے عزیزو، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس رات کے 3 حصے کرتا ہوں۔ فرمایا 1/3 حصے میں، یعنی جب 3 حصہ کرتا ہوں نا تو 1 حصے میں اپنے نانا جان پہ درود پاک پڑھتا ہوں، پورا 1 حصہ نانا جان پہ کیا کرتا ہوں؟ درود پاک پڑھتا ہوں۔ 1/3 حصے میں یعنی ایک دوسرے حصے میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہوں، اور ایک جو حصہ بچا، کیونکہ 3 حصہ کیا تھا، 1 حصے میں درود پاک، ایک حصے میں توبہ استغفار، اور 1 حصے میں فرمایا اللہ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے رکوع اور سجدہ کرتا ہوں، یعنی نفل نمازیں ادا کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا طاؤس یمانی نے یہ سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا اے امام حسن، اگر ایسا کوئی کرے تو اس کے لیے کیا ثواب ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے والد مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو شعبان کی 15ویں رات کو زندہ کرے گا یعنی عبادت میں گزارے گا وہ اللہ کے نزدیک مقربین میں لکھا جائے گا، یعنی اللہ سے قریب رہنے والوں میں لکھا جائے گا۔ اس لیے اب درود شریف پڑھنا یہ تو اتنی برکت ہے اس کے اندر، ماہ شعبان کے اندر ہمیشہ درود پڑھنا برکت ہے، لیکن اس رات میں امام حسن مجتبی رات کے 3 حصے کرتے اور 1 حصہ پورا درود شریف پڑھتے تھے۔ اچھا اس رات تو ہے، پورے شعبان کے اندر اگر کوئی درود پڑھے تو میرے آقا جو ہے اس میں دلائل الخیرات شریف کے اندر یہ روایت لکھی ہے کہ آسمان میں ایک دریا ہے جس کو دریائے برکات کہتے ہیں، برکتوں کی دریا، یہ آسمان میں دریا، اس کا نام ہے دریائے برکات، اور اس دریا کے کنارے ایک درخت ہے جس کو درخت تحیات کہتے ہیں، اور اس درخت پر ایک مرغ ہے، پرندہ ہے جس کا نام صلوات ہے، اور اس پرندے کے بہت سارے پر ہیں۔ جب کوئی بندہ مومن شعبان کے مہینے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو وہ مرغ پرندہ جو ہے اس دریا کے اندر غوطہ مارتا ہے، جو
دریائے برکات ہے، اس دریا کے اندر وہ پرندہ غوطہ مارتا ہے اور غوطہ مار کر کے باہر آتا ہے، پھر اس درخت پر بیٹھ جاتا ہے جو درخت تحیات اس دریا کے کنارے ہے۔ اس درخت پر بیٹھنے کے بعد وہ پرندہ جس کا نام صلوات ہے وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، تو فرمایا گیا کہ جب وہ پروں کو جھاڑتا ہے تو اس سے قطرے ٹپکتے ہیں، دریا میں ڈوب کے گیا ہے، اوپر بیٹھا ہے، اس سے قطرے ٹپکتے ہیں۔ روایتوں میں آیا کہ اللہ تعالی ہر قطرے سے جو اس کے پروں سے ٹپکتا ہے ایک ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے، اور وہ سارے فرشتے اللہ کی حمد میں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور وہ جتنے فرشتے اللہ کی حمد اور اللہ کی ثنا کرتے ہیں اور اس کا جتنا ثواب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ درود پڑھنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ وہ اب یہ پورے مہینے کے اندر کبھی بھی اگر کوئی درود شریف پڑھے تو اللہ تعالیٰ یہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کتنا بہترین عمل کہ اس رات کے اندر جو پورے مہینے کے اندر سب سے عظیم رات ہے، اس رات کے اندر پورا ایک حصہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درود شریف پڑھنے کے اندر گزار دیا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں درود پاک کے لیے اپنا وقت لگانا چاہیے۔ ماہ شعبان اور یہ جو رات ہے یہ رات بڑی عظمت والی ہے۔ اگر آپ تمامی حضرات اس میں کوئی روزہ رکھنا چاہیں، ایک روزہ، تو فرمایا گیا بہتر یہ ہے کہ 15ویں شعبان کو روزہ رکھے۔ اس سال 15ویں شعبان کب ہے؟ جمعہ کو، ٹھیک ہے، جمعہ کو۔ اور اگر کوئی 2 روزہ رکھنا چاہے تو علماء نے فرمایا بہتر یہ ہے کہ 14 اور 15 کو رکھے، ٹھیک ہے، 14 اور 15 تو جمعرات اور اس سال جمعہ۔ اور فرمایا اگر کوئی 3 روزہ رکھنا چاہے تو وہ 13، 14، 15 کو رکھے۔ کل 13 ہے، 13 تاریخ لگ چکی ہے، کل 13، 14، 15۔ تو اس طرح سے ہر مہینے میں جو ایام 20 کے روزے ہوتے ہیں نا، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر مہینے میں 3 دن کے روزے ایسے ہیں جیسے کسی نے ہمیشہ روزہ رکھا ہو۔ اور وہ کون سے روزے ہیں؟ 13، 14، 15۔ تو ہمارے لیے ایک بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم کل بھی روزہ رکھ لیں، ٹھیک ہے، اور 14، 15 تو عام طور سے ہمارے لوگ رکھتے ہی رکھتے ہیں، 14، 15 لوگ روزہ رکھتے ہی رکھتے ہیں، تو کل ایک دن کا روزہ اور ملا لیجیے تاکہ ایام 20 کے روزے کا بھی ثواب مل جائے اور شعبان کے اندر 15ویں روزے کا بھی ثواب مل جائے، اور پھر شعبان میں جو ہم 14ویں کا روزہ رکھیں گے اللہ تعالیٰ اس کی بھی برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو 13، 14، 15 یہ ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ اس طرح سے ہمیں جو ہے شب برات کی تیاری کرنی ہے، شب برات کو گزارنا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار اعمال شب برات کے اندر ہیں۔ کسی کو اگر میسر ہو تو خوب صدقہ خیرات کرے، تو ہمیں شب برات کے اندر یہ سارے کام کرنے، زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں تاکہ اللہ تعالی ہماری روزی میں برکت عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے شب برات میں اپنے دوستوں، گھر والوں اور دوسرے لوگوں کو برے کاموں سے منع کیجیے، اچھے کاموں کی انہیں دعوت دیجیے۔ اسی طریقے سے شب برات میں کثرت سے نفل نمازیں پڑھنے کی کوشش کریں۔ شب برات میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، قل اللہ شریف پڑھیے، سورہ یاسین شریف پڑھیے۔ شب برات میں درود شریف کثرت سے پڑھیے۔ شب برات میں اللہ کے ذکر کی محفل قائم کیجیے۔ شب برات کے اندر اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس طرح کے عمل پر مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس طرح کے عمل پر توبہ استغفار کیجیے، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے۔ شب برات میں غسل کرنا چاہیے تاکہ گناہوں سے بندہ پاک و صاف ہو جائے۔ شب برات میں غسل کی بڑی برکت آئی ہے۔ مسلمانوں کو قبرستان جانا چاہیے، مرحومین کے لیے دعا کرنا چاہیے، اس لیے کہ خود ہمارے آقا علیہ السلام بھی تشریف لے کر کے گئے۔ شب برات آنے سے پہلے ماں باپ کو خوش کر لینا چاہیے، ناراض ہوں تو انہیں منا لو، اس لیے کہ ماں باپ کا نافرمان بھی شب برات محروم کر دیا جاتا ہے۔ شب برات میں رشتہ دار، دوست، احباب سے حسن سلوک اور ان سے محبت کرو، اس لیے کہ رشتہ توڑنے والے کو بھی اس رات محروم کر دیا جاتا ہے۔ شب برات میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیجیے۔ کسی کے ساتھ دشمنی ہو تو اس سے صلح کر لو، اس لیے کہ کینہ رکھنے والے کو بھی اس رات بخشا نہیں جاتا ہے۔ شب برات میں غیبت، جھوٹ، چغل خوری، شراب نوشی، زنا سے بھی توبہ کر لینی چاہیے۔ اس کے علاوہ اس رات میں بہت سارے پٹاخے پھوڑنا، آتش بازی کرنا، ان سب چیزوں سے خود بھی بچو، اپنے بچوں کو بھی بچاؤ۔ شب برات میں سرما لگانا چاہیے اور بیری کے پتوں سے غسل کرنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ کھانا تیار کر کے اگر اللہ نے دیا ہے تو غریبوں، فقیروں، مسکینوں کو کھلاؤ، کیونکہ ہر کھانے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔
ٹھیک ہے، شب برات میں زیادہ سے زیادہ یہ دعا پڑھیے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا پڑھیے۔ شب برات میں اگر موقع مل جائے تو صلاۃ التسبیح جو پڑھتے ہیں صلاۃ التسبیح، لیکن سب سے بہتر یہ ہے صلاۃ التسبیح کی جگہ، نفل کی جگہ اگر ہمارے ذمے قضا نمازیں باقی ہیں تو قضا نماز ادا کریں، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ کے ذمے قضا نمازیں ہیں اور آپ ان قضا، کیونکہ اب اس کو تو ادا کرنا آپ کے اوپر فرض ہے، اگر آپ قضا نماز ادا کر رہے ہیں اور آپ کے دل میں یہ نیت ہے کاش کہ اگر ہمارے ذمے قضا نماز نہیں ہوتی تو میں بھی نفل نماز ادا کرتا، تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس قضائے عمری کے ادا کرنے کی برکت کی وجہ سے نفل کا بھی ثواب عطا فرمائے گا اس۔ اگر آپ نفل پڑھنے میں لگے رہے تو آپ کو نفل کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن نفل بھی اللہ کی بارگاہ میں اسی وقت قبول ہوتا ہے جبکہ آپ کے فرض پورے ہو چکے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کم سے کم فرض ادا کرتے رہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ثواب کی کوئی کمی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے جو فرض کیا ہے اس کو آپ پورا کیجئے، ٹھیک ہے۔ ہم کو اس طرح سے ماہ شعبان میں جو رات آنے والی ہے، اب آج کی رات، کل کی رات، اس کے بعد پھر شب برات ہے نا، تو اس وجہ سے آپ تمام حضرات کل بھی روزہ رکھیں، پرسوں بھی، تاکہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر جو ہے سال کے جو آخری دن ہیں، یعنی عارشی سال کے حساب سے تو آخری دونوں دن روزے والے ہمارے نامہ اعمال کے اندر لکھے جائیں۔ ایک آخری بات پیش کرتا ہوں، کچھ لوگ عرفہ کرتے ہیں شب برات سے پہلے، عرفہ، یہ اب ممبئی میں وہی لوگ کرتے ہیں جو بالکل پکے دیہاتی ہیں یا پکے کرناٹک والے ہیں، بالکل ایک دم مطلب جو بالکل ایک دم سے نا گاؤں دیہات میں کس طرح کی سوچ رکھتے ہیں لوگ، تو اب ممبئی وغیرہ میں اس طرح کے لوگ کرتے ہیں، تو شب برات سے پہلے عرفہ کرتے ہیں، عین را فا ہا عرفہ۔ ایک عرفہ تو وہ ہے جو 9ویں ذی الحجہ کو ہوتا ہے کہ میدان عرفہ کے اندر جمع ہوتے ہیں، ہاں جی، تو اس اصل عرفہ وہی ہے۔ یہ والا جو عرفہ ہے نا، اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں 10واں 20واں 30واں 40واں ہوتا ہے نا، ویسے یہ عرفہ ایک نام یہ بھی ہے، لیکن حقیقت اس کی ایصال ثواب کی ہی ہے کہ اس میں عرفہ کرتے ہیں۔ مثلا لوگ کیا کرتے ہیں، حلوہ روٹی وغیرہ پر فاتحہ دلاتے ہیں، حلوہ وغیرہ روٹی بناتے ہیں، جس کو ہمارے ہاں یو پی کے اندر جو ہے نا ملیدہ بولتے ہیں، ملیدہ بولتے ہیں، روٹی اور گڑ وغیرہ کے ساتھ ملا کر کے بناتے ہیں، وہ حلوہ بھی ہے ملیدہ بھی ہے۔ تو یہ کرتے ہیں، اس کے بعد میں کیا کرتے ہیں، اس کو برادری میں ہی تقسیم کرتے ہیں، اپنی برادری میں ہی اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ شب برات کے 1 یا 2 دن کے بعد تو جو پہلے انتقال کرتے ہیں ان کا عرفہ تو ہو جاتا ہے، یعنی ان کو ایصال ثواب کر دیتے ہیں۔ اور اگر کسی کا انتقال شب برات کے 1 یا 2 دن کے بعد ہو جائے تو کہتے ہیں اس کا عرفہ 1 سال کے بعد ہی ہوگا۔ اب عرفہ ایصال ثواب کو کہتے ہیں، یعنی اب ان کا نظریہ یہ بنتا ہے کہ اس کو ایصال ثواب 1 سال کے بعد ہی، یعنی جب شب برات آئے گی تو شب برات سے پہلے جیسے ہم نے عرفہ کیا ہے پہلے والوں کا، اب ان کا کریں گے۔ یعنی اب بتاؤ کیا وہ بندہ جس کو اب قبر میں جانے کے بعد تو سب کو ثواب کی ضرورت ہے نا، تو کیا وہ 1 سال تک اب تمہارے جو ہے ایصال ثواب کا انتظار کرے گا؟ وہ کہتے ہیں اب 1 سال کے بعد ہی کیا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک اس کا عرفہ نہیں ہوگا روح بھٹکتی رہے گی، روح اس کی بھٹکتی رہے گی، جب عرفہ کر دیا جائے گا تب اس کی روح جو ہے مومنوں کی جماعت میں شامل ہوگی۔ یہ غلط فہمی ہے، یہ بالکل جہالت ہے، نادانی ہے، بیوقوفی ہے۔ صحیح مسئلہ کیا ہے؟ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ عرفہ کرنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ ایصال ثواب ہے، اور ایصال ثواب کیا ہے؟ مستحب کام ہے، کرو تو ثواب ہے، نہیں کرو تو گناہ بھی نہیں ہے۔ تو عرفہ ضروری نہیں، پہلے تو یہ سن لیجئے کہ عرفہ ضروری نہیں اور منع بھی نہیں۔ منع اس وجہ سے نہیں کہ ایصال ثواب ہے، اور ثواب پہنچانا منع کیسے ہو سکتا ہے اہل سنت کے یہاں، اور ضروری اس لیے نہیں کہ وہ مستحب ہے، فرض نہیں، واجب نہیں، اور منع بھی نہیں کہ ایصال ثواب ہمارے یہاں جائز ہے، اس لیے کہ عرفہ ایصال ثواب کو کہتے ہیں اور ایصال ثواب مستحب ہے، جب چاہیں کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ شب برات سے کوئی 1-2 دن پہلے انتقال کیا اس کا بھی عرفہ ہو سکتا ہے، شب برات کے 1-2 دن کے بعد کسی نے انتقال کیا اس کا بھی عرفہ، جب چاہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ شب برات سے 1 یا 2 دن پہلے ہی ہو سکتا ہے اور جب تک عرفہ نہیں ہوگا مومنوں کی جماعت میں اس کی روح شامل نہیں ہوگی، یہ بالکل جہالت ہے،
اب سنو، عرفہ یعنی ایصال ثواب. ہم نے پہلے آپ کو اسی لیے بتا دیا کہ اصل عرفہ ذوالحجہ والا ہی ہے، یہ عرفہ ایصال ثواب ہے. ٹھیک ہے، عرفہ ایصال ثواب جو ہے یہ ہر دن ہو سکتا ہے، ہر مہینہ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ ایصال ثواب یہ ہم نے نام رکھا ہے آسانی کے لیے 10واں 20واں، تاکہ سارا خاندان جمع ہو جائے. باقی اگر کسی نے بخش دیا، بھائی آپ اندازہ لگائیے نا، جو کام 10ویں میں کرتے ہو وہی کام 20ویں بھی تو کرتے ہو. کوئی دوسرا قرآن پڑھتے ہو، وہی کام 40ویں بھی تو کرتے ہو، وہی کام برسی میں بھی تو کرتے ہو. اس سے آپ اندازہ کیوں نہیں لگاتے ہیں؟ اور لوگ اپنی عقل کی پیروی کرتے ہیں. آپ خود بھی تو ذرا سوچئے کہ ہم 10ویں میں جو کام کر رہے وہی کام 20ویں میں، وہی کام 40ویں میں، وہی کام برسی میں. تو گویا نام بدلا ہوا ہے، کام ایک ہی ہے، اور کام کیا ہے؟ ثواب پہنچانا. تو ثواب پہنچانا جو ہے یہ کبھی بھی آپ ہر دن کر سکتے ہیں، ہر مہینے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی اچھا حلوہ روٹی کی بھی کوئی تخصیص نہیں. میٹھا حضور کو پسند تھا، اگر کسی کو اللہ نے دیا ہے تو میٹھا بنوائے. اچھا کسی کے پاس میں نہیں ہے پیسہ یا استطاعت، طاقت نہیں رکھتا ہے، تو کیا وہ ایصال ثواب نہیں کر سکتا ہے؟ اب اگر کوئی کہہ دے کہ حلوہ روٹی پہ ہی ایصال ثواب ہوگا، تب تو پھر وہ بندہ ایصال ثواب ہی نہیں کر پائے گا. اس لیے حلوہ روٹی کی بھی کوئی تخصیص نہیں ہے. نیاز فاتحہ ہر چیز پر درست ہے، جو بھی پاک ہے حلال ہے اس پر نیاز فاتحہ درست ہے. البتہ یہ جو برادری میں بانٹا جاتا ہے یہ بالکل غلط ہے. یہ اس لیے کہ نیاز فاتحہ اور جو مرحومین کو ایصال ثواب کرتے نا، کھانا ہو یا اور کوئی چیز، تو مرحومین کو جو ایصال ثواب کرتے ہیں اس پر حق سب سے پہلے غریبوں کا، فقیروں کا ہے. ہاں رشتہ داروں میں اگر کوئی غریب یا فقیر ہو تو اس کو دیا جا سکتا ہے، لیکن اس پر حق کس کا ہے؟ غریبوں کا ہے، فقیروں کا ہے، آپ کی برادری کا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ سمجھنا کہ عرفہ تک الگ کا حکم ہے پھر شامل کا حکم ہے، یہ غلط اور جہالت ہے. یعنی جو عرفہ سے پہلے انتقال کیا جائے گا وہ جو ہے شامل رہے گا، اور جو عرفہ کے بعد میں انتقال کیا جائے گا اب اس کو شامل نہیں کر سکتے. یہ بالکل غلط ہے. یہ ٹھیک ہے، ایصال ثواب ہے، کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، ہر دن، ہر مہینہ، ہر لمحہ جائز و درست ہے. لہٰذا جو اہل سنت و جماعت کے معمولات ہیں ان پر عمل کیجئے، اور جو خرافات ہیں ان سے دور رہیے، اور دوسروں کو بھی ان سے دور رکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے.